کسی کے قول اور فعل کو اپنے اوپر لازم یعنی مسلط کر لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید. یعنی آسان معنی کروں، کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا، کسی کی پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید. دنیا میں اس وقت جو مسلک ہیں قرآن و حدیث کے مطابق وہ کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلے حنفی، پھر شافعی، پھر مالکی، پھر حنبلی. یہ 4 مسلک وہ ہیں، یہ چاروں کے 4 قرآن و حدیث کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یعنی چاروں مسلک حق پر ہیں. یہ آگے چل کے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ اگر 4 حق پر ہیں تو پھر چاروں کی پیروی کیوں نہیں کی جاتی. یہ 4 مسلک حق پہ ہیں. جس مسلمان نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے نا، اگر وہ مجتہد نہیں ہے، مجتہد کہتے ہیں اس بندے کو جو اتنا علم رکھتا ہو کہ قرآن پاک اور حدیث سے خود مسائل نکال لے، اس کے علاوہ جو بھی بندہ ہو ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا واجب ہے. یہ ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا خود قرآن پاک کھولنے کا. اگر خود کھولے گا، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی مسئلہ وہ جناب غلط پہنچے گا اس کی گہرائی میں، کہیں حق پہ پہنچے گا، کہیں حدیث آئے گی، ایک طرف سے حدیث آئے گی کہ رفع الیدین کرنا ہے، دوسری طرف سے آئے گی نہیں جی رفع الیدین نہیں کرنا. ایک طرف سے حدیث آئے گی کہ جی ہاتھوں کو یہاں باندھنا ہے، دوسری طرف سے حدیث آئے گی ناف کے نیچے باندھنا ہے، ایک طرف سے حدیث آئے گی ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے، ایک طرف سے حدیث آئے گی کہ ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے. جو بندہ ہے ہی بیچارہ لا علم، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، تو وہ کیا پہچانے گا؟ لہٰذا اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرے. پھر پیروی ایسی کہ جس طرح میں نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے چل پڑے. کیوں کہ یہ جو 4 مسلک ہیں یہ چاروں کے 4 حق پر ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق حق پر ہیں. اگر ان کے علاوہ کوئی گروہ اپنا کوئی مسلک بنا دیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سوائے گمراہی کے، سوائے فتنہ پروری کے اس دنیا میں اور کسی شے کو وہ سامنے نہیں لے کے آئے گا. تقلید جو ہوتی ہے نا، کسی کے پیچھے چلنا، یہ 2 طرح کا ہے. ایک کہتے ہیں تقلید شرعی، دوسری کہتے ہیں تقلید غیر شرعی. تقلید شرعی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی شریعت کے احکام کے اندر کسی کی پیروی کرنا، مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں ان چیز کے اندر ان مسائل کو جانتے ہوئے کسی امام کی پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید شرعی. مثال کے طور پہ اب جو حکمت والے حکیم ہوتے ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ابو علی سینا کی. سب سے بڑا بابا حکمت میں وہ ہے نا ان کا، ابو علی سینا، سائنس میں اس کا نام ملتا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ کتاب کھول لے اور کتاب میں پڑھے جی جس بندے کے سر میں درد ہو اس کا جناب یہ بنا لیا جائے، یہ کھا لیا جائے تو بہتر ہے. بتائیں کوئی بھی شخص کتاب میں پڑھ کے خود تیار کر کے خود کھاتا ہے؟ نہیں، حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم جی دسو میرے واسطے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی دنیا کی دوائی حاصل کرنے کے لیے تم نے جناب خود کتاب کھول کے نہیں دیکھ سکتے. اتنا بڑا دین اسلام سمجھنے کے لیے قرآن کھول کے خود سمجھ جاؤ گے؟ اپنی طبیعت کے لیے حکیم کے پاس جانا پڑا. بخار آیا، بخار کا پتہ، پیناڈول کھا لو. نہیں کھانی نا، ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے کہیں موت واقع نہ ہو جائے. تو اس دین اسلام کو اتنا گھٹیا ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کیا اعلان کرتے ہیں. اعلان جو غیر مقلد ہے نا وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ قرآن خود سمجھو، حدیث خود سمجھو، جہاں آپ کو حق ملے وہاں پر سر جھکا لو. ایسا بندہ ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے اور کسی راہ پہ نہیں لگتا. کیوں؟ جب غیر مقلد جو شخص ہوگا نا ہمیشہ گمراہ ہوگا. اس کی وجہ جس نے کسی امام کی پیروی نہیں کرنی، اس نے ہمیشہ قرآن اور حدیث سے اپنے پسندیدہ جو علم ہے نا وہ لینا ہے. یعنی جس کو اس کی عقل مانے گی اس کو لے گا، جس کو نہیں مانے گی اس کو چھوڑ دے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہوگا جو بندہ امام کی پیروی نہیں کرے گا. تقلید کی 2 قسمیں، شرعی غیر شرعی. شرعی اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر پیروی کرنا، غیر شرعی اس کو کہتے ہیں کہ برے کاموں کے اندر پیروی کرنا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو بندہ مجتہد ہوتا ہے یعنی اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ خود قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال لے، اس پر تقلید واجب نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود ہی بڑا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں، ساڑھے استاد بھی نہیں. ایسے کے لیے صرف بخاری شریف تک علم نہیں، اس سے آگے تک جانا پڑتا ہے. یعنی جس طرح سمندر میں موتی تلاش کرنے کے لیے غوطہ لگانا پڑتا ہے نا، اسی طرح اس کے اصول اور احکام بنانے کے لیے قرآن کے اور حدیث کے علم کے اندر بھی غوطہ زن ہونا پڑتا ہے. پھر جا کے کئی عرصہ کے بعد کوئی موتی جا کے علم کے ملتے ہیں. ایسے ہر بندہ خود کو علامہ اور فہامہ کہہ بیٹھے، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم بھی اگر آپ کو مسائل سناتے ہیں تو ہم کسی سے پڑھ کے سناتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے. تقلید جو ہے یہ ہر عام شخص جو قرآن و حدیث کا جس کے پاس علم نہیں، اس پر کیا ہے؟ واجب ہے. اس پر کیا ہے؟
واجب ہے۔ اس کے ہم قرآن سے ذرا دلائل لے لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ پہ تو چلا، لیکن آگے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اب تو نے جو چلنا ہے وہ اس طرح چلنا ہے، خود نہیں کہ کتاب پکڑی اور بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں 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 نہیں، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ تو نے کہا نا یا اللہ سیدھی راہ پہ چلا، تو اب یہ بھی مانگ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے انعام یافتہ لوگوں میں سے وہ ہمارے بڑے امام علماء کرام ہیں کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی قرآن و حدیث سے نہ حق مسائل نہیں نکالے، بلکہ جو بھی نکالا ہی حقیقتاً قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم آیت پڑھتے ہیں نمبر 2، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اب یہاں پر ہر بندہ جناب قرآن آ کے کھول کے بیٹھ جائے اور حدیثیں آ کے کھول کے بیٹھ جائے اور مسائل نکالنا شروع کر دے، جس کو قرآن الحمد کی الف کا نہیں پتا کہ الف یہ ہے کون سی، وہ کیسے مسائل نکالے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کی طاقت، دین اسلام پر عمل کرنے کی طاقت۔ تو یہاں اس آیت سے بھی مراد یہ ہوا کہ ہر بندہ اگر پڑھنے لکھنے شروع ہو جائے، ہر بندہ ہم کہیں آؤ قرآن سمجھو، سارے قرآن پڑھنا شروع کر دو، دنیا میں کام کون کرے گا؟ تو یہ جو دنیا میں سارا نظام چل رہا ہے کون چلائے گا؟ تو لہٰذا یہ دنیا کے نظام چلانے کے لیے بھی لوگ آئے اور اللہ کا قرآن بیان کرنے کے لیے بھی لوگ آئے۔ تو اللہ کسی جان پہ یا بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے برداشت کرنے کی۔ نمبر 3، اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سب سے اگلے جو بہت بڑا مقام لے گئے وہ کون ہے؟ مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ یہ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ نیک لوگوں کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جنہوں نے پیروی کی اللہ ان سے راضی ہے، یعنی پیروی کرنے والوں پر خدا راضی ہو کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیشہ وہی بندہ کامیاب ہوگا جو نیک لوگوں کی پیروی کرے گا۔ تو مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو ہم الحمدللہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، پیروی کرتے ہیں ان نیک لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و حدیث پر ختم کر دی تھیں، ایک ایک مسائل ایک ایک مسئلہ نکالنے کے لیے۔ اس آیت کے تحت آگے اللہ پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فیصلہ کرنے والوں کی، انصاف کرنے والوں کی جو تم میں سے ہوں، اولی الامر منکم، حکم دینے والوں کی جو تم میں سے ہوں۔ یعنی پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، دوسرا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرا کس کا کیا؟ تیسرا اس آیت سے مراد ہیں اس کائنات دھرتی دنیا کے وہ ائمہ علماء امام جو قرآن و حدیث کے مطابق اچھی طرح پڑھ کے انصاف کر سکتے ہیں۔ گویا اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنا، رسول کی بھی اطاعت کرنا، اور ان علماء ائمہ کی بھی اطاعت کرنا جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق گزار دیں اور لوگوں کو ایک ایک مسئلہ نکال کے لوگوں کو سمجھا اور پلا دیا۔ اس آیت سے ایک نقطہ جو ہے یہ کہ اس آیت سے احکام 3 طرح کے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حکم کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث سے صراحتاً ہو، مثال کے طور پہ دوسرے پارے میں ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کے لیے عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اب اس کا حکم ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن سے۔ اس مسئلے کے اندر ان ائمہ کی، احناف کی تقلید کرنے کی لوڑ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو مسئلہ ہمیں قرآن سے مل گیا وہ سو مل گیا۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلا کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت قرآن سے میں نے کہا جس طرح کہ وہ مسئلہ نکلا ہم نے مان لیا۔ اب آگے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کہ یہ سونا اور چاندی، یہ سونا زیور وغیرہ یہ چیزیں، یہ سونا وغیرہ مرد کے لیے پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ ہمیں قرآن سے ملا؟ نہیں، آپ سے سلمہ سے۔
یعنی یہاں سے دو حکم ثابت ہو گئے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو. جو مسئلہ ہمیں مل گیا وہ سر عام مل گیا. تیسری شے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت. وہ مثال کے طور پہ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ چاول کو چاول کے بدلے میں دینا. اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں. یعنی یہاں پر اللہ پاک بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ آئمہ کی پیروی کرنی ہے، ان سے جا کے علم حاصل کرنا ہے، ان سے جا کے پوچھنا ہے. خود اپنے آپ کو علامہ فہامہ نہیں بنا کے بیٹھنا. خود اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے. آگے آیت نمبر 6 فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے بندے تو ان لوگوں کی پیروی کر جو میری راہ پہ پہلے سے چل رہے ہیں. یہ قرآن ہے. یہ تقلید کا وہ اہم مسئلہ ہے. میں آپ کو آگے تیزی سے چل کے آگے جا کے بتاتا ہوں کہ لوگ کتنا ہماری جوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں اور کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں. آگے چلیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویاں ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا. تو اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے معالم التنزیل. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیک لوگوں کی پیروی کرنا انسان پر لازم واجب ہے. یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. فرمایا فلولا نفر، یہ آیت بڑی اہم ہے. من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اللہ پاک فرما رہا ہے کیوں نہ ہو ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے اور جا کے وہ دین حاصل کریں. اذا رجعوا لیتفقہوا فی الدین، دین سمجھیں، ولینذروا قومہم، واپس لوٹیں اور آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ مجتہد تو بن نہیں سکتا. مجتہد سے مراد ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا، قرآن اور حدیث سے خود مسائل سیکھنا. ہر بندہ مجتہد تو بن نہیں سکتا. فرمایا جب بن نہیں سکتے جا کے ان علماء کی پیروی کر کے ان کی بارگاہ میں علم حاصل کرنا، پھر آ کے لوگوں کو بتانا، اور پھر آگے والے لوگ یہ نہ کہیں اسی تے تواڈے کول وڈے علامہ ہاں، اسی وڈے فہامہ صاحب ہاں، وڈے مفتی صاحب ہاں. تو اللہ پاک یہاں جو سمجھانا چاہتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی ائمہ اربعہ کی اپنے علماء کی پیروی کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ وہ لوگ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ اچھے لوگ ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے ایمان انہی لوگوں کا اچھا ہے جو نیک لوگوں کی طرح ایمان لاتے ہیں. فرمایا نا، بات سمجھنے کی کوشش کریں. آمینو کما آمن الناس، جب کہا جائے نا ایمان لاؤ، آمن الناس جیسا کہ ایمان والے جس طرح ایمان لائے. یعنی یہاں سے اللہ رب العزت بھی یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر نیک لوگوں کی پیروی کرتے رہنا. اب چلیں آگے. تقلید ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے مطلقاً، ایک ہوتی ہے شخصی. جو مطلقاً ہوتی ہے نا وہ ایسے کہ مثال کے طور پہ کوئی قوم کوئی مقتدی اپنے امام کی بات مانے، وہ کہے کہ یہ بات ہے، مقتدی سمجھ جائے تو اس حکم میں جو پیروی کر لے، اس کو کہتے ہیں مطلقاً. مطلب کسی بھی عالم کی جا کے بات سننا، اگر وہ سمجھ آئے تو پھر اس کی پیروی کر دینا. ایک ہوتی ہے شخصی تقلید. شخصی تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس امام کی ان ائمہ میں سے چار میں سے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالکی، ان چار میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا اور ایک کے پیچھے ہی چلنا، اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی. یہ جو پہلی تقلید ہے نا کہ کسی کی بھی بات مان لینا، اس میں ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، سارے مانتے ہیں. اصل رولا جو ہے نا، رولا یعنی لوگ کہتے ہیں تسی حنفی اپنے آپ کیوں کہندے ہو. مشکات شریف کتاب الامارہ مسلم شریف، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من اتاکم امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشک عصاکم ویفرق جماعتکم فقتلوا. غور کرنا حدیث پر. آج کل جو علیحدہ گروہ بنا کے کہتے ہیں نا کہ اسی سچے ہیں، یہ حنفی شافی مالکی حنبلی کوئی شے نہیں. رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من اتاکم امرکم، جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم لوگ ایک امام کی اطاعت پر متفق ہو. ایک بندہ آئے قوم کے پاس اور وہ قوم کیا ہو؟ ایک امام کی پیروی پر متفق ہو. فرمایا یرید ان یشک عصاکم، وہ آیا اور اس نے یہ چاہا کہ میں جناب ان کا یہ جو متفق ہے نا ایک امام کے پیچھے، ان کی لاٹھی کو میں توڑ ڈالوں، ان کو آپس میں جناب تفرقہ بازی میں پھیلا دوں. فرمایا وَيُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوا،
اگر وہ تمہاری اس پیروی کے اندر آ کے تفرقہ ڈالے تو فقتلو، اس کو قتل کر ڈالو. یعنی یہاں پر تو مارا گیا وہ غیر مقلد. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو سواد اعظم ہوں گے، جو کسی جماعت کے ساتھ متفق ہوں گے. دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی مشکات شریف کتاب الامارہ پہلی فصل میں فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. یہ سننا بھی حدیث مبارکہ، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے، جو شخص مر جائے اور اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو، جو شخص مر جائے ولیس فی عنقہ، اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو، بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص ایسے مرا کہ اس نے کسی کی پیروی سے مراد اچھے بندے کی پیروی نہ کری، تو حضور نے فرمایا وہ جہالت کی موت مرا. یعنی یہاں سے پتہ چلا یہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی کو امام تو ماننا ہے نا. اور کون ہے وہ؟ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. دنیا میں کوئی ایسا کام ہے جو کسی دوسرے کے بغیر ہو جاتا ہو؟ کوئی ایسا کام ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو گھر تعمیر ہوتا ہے، گھر، ایسا بندہ عام سا میری طرح کا جو جانتے ہی نہیں کہ اینٹ کو اینٹ پر کیسے رکھنا ہے، میں کہیں ٹھیکہ لے لوں کہ گھر بنانا ہے آپ کا اور گھر بنانا شروع کر دوں، آپ بتائیں بنا لوں گا؟ ہاں بالکل بنا لوں گا تو بالکل بھی نہیں. وہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ جناب وہاں پر وہ کھودنی کیسی ہے، اینٹ پر اینٹ کیسے رکھنی. اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ پہلے مجھے حکم ہوگا پہلے کسی استاد کے پاس جا کے سیکھو، کاریگر مستری بنو، بن کے پھر آ کے یہ بنگلہ کوٹھی بنانا. پھر بھی کوئی پتہ نہیں کہیں کامیاب ہو، کوئی دیوار ٹیڑھی بھی رہ جائے. جو گھر بنواتے ہیں وہ مستریوں کو بعض اوقات بد دعائیں بھی دیتے ہیں، یا اللہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تو نے ہمارے گھر کے دروازے کو ایسے کر دیا. ہاں بعض جگہ مستریوں سے فرشتے تو نہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. مثال پتہ چلا کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا کام وہ ایسا کہ انسان خود کر سکے. مثال کے طور پر کوئی ایسا شعبہ ہے، ایک بندہ وہ ہے جو ڈرائیوری نہیں جانتا، اب اس کو ڈرائیوری سیٹ پر بٹھا دو، وہ سیدھا آپ کو جناب جنت میں پہنچائے گا. ایسے یہ حکم ہوگا پہلے کسی استاد کے پاس جاؤ. میں آپ کو یہی بات یہ سارا کچھ پڑھ کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی امام کے پیچھے ہمیں چلنا پڑے گا، تب ہی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. نماز عصر ہم نے ادا کی، اب نماز عصر کے اندر ایک طرف سے یہاں امام کھڑا ہوا، دوسری طرف سے وہاں امام. ایسے ہو سکتا ہے؟ جماعت ایک کو امام دو ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح پاکستان ایک، اس کے وزیر اعظم دو بن جائیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا تو فساد بن جائے گا. ایک کہے گا جناب نہیں موٹر وے بنانا ہے، دوسرا کہے گا نہیں بنانا، تو لڑ پڑیں گے. تو اس سے ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ کوئی ہمیں ایک اپنا امام ماننا پڑے گا. مثال کے طور پہ اب قرآن پاک جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے والے بڑے بڑے علیحدہ قاری ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں. ریل گاڑی ہے نا، انجن ایک ہوتا ہے، مگر جو سارے ڈبے ہیں ان کو پیروی کس کی کرنی پڑتی ہے؟ اس انجن کی. اگر اس انجن سے وہ ہو جائیں جدا تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں یا پیچھے چلے جاتے ہیں؟ وہیں کے وہیں رہیں گے، اور انجن جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی تک جا پہنچے گا. تو پتہ چلا کہ جو ہماری لڑی ہے نا اور کڑی ہے، یہ چلتی امام ابو حنیفہ سے چلتی صحابہ تک، صحابہ سے چلتی پیارے نبی تک پہنچتی ہے. ہمارا ایک انجن ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے جب عمل کریں گے تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب ہم وہاں سے جدا ہوں گے تو وہیں کے وہیں بھٹک جائیں گے یا گمراہ ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو امام ماننا پڑے گا، کسی کی تقلید کرنی پڑے گی. فرمایا یاد رکھو لوگو، ایک طرف سے ابو حنیفہ کا مسلک، دوسری طرف سے قرآن اور حدیث. اگر یہ ابو حنیفہ کے مسلک کو، اس مسئلے کو اٹھا کے قرآن پہ تولنا، اگر قرآن کے طریقہ سے وہ غلط نظر آ جائے تو مسلک ابو حنیفہ کو چھوڑ دینا، قرآن کی پیروی کرنا. یہ وہ فرما رہے ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے زندگیاں گزاری، آج آ کے لوگوں کو 100 سال، اس 150-200 سال میں پتہ چلا کہ کسی کی تقلید بھی نہیں کرنی. اپنا اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، باقی دیے ہیں. لیکن آپ میں سے کسی کو میں قرآن پکڑا دوں اور ترجمہ سکھا دوں، صبح آپ کو کہوں اس پر بیان کر، کوئی کیا مارے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے، کیوں؟ علم ہی نہیں ہے. اور جن لوگوں کے پاس علم ہے تو ان کی پیروی ہم پہ لازم ہے، تو ہے بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے. دوسرا سوال، آگے چلتے ہیں. سوال یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو لوگوں، راہبری کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا هُوَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشکی، کوئی تری ایسی نہیں کہ جس کا علم قرآن میں نہ ہو. پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتے ہیں دیکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لی ذکری فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو تو آسان کر دیا ہے، لہٰذا لوگوں تم ایسے ہی حنفی بنے رہتے ہو، تم اس قرآن کو پڑھو جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا قرآن میں علم نہ ہو، جب اللہ فرما رہا ہے تو تم قرآن کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اعتراض۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جو ہیں ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں، مگر یاد رکھو قرآن میں ہر شے کا علم ہے، اس علم کو جاننے کے لیے ہر بندے کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اس علم تک پہنچنے کے لیے، اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے ہر بندے کے پاس دماغ بھی نہیں ہے۔ وہ جو دماغ سب کے پاس ہے، مگر وہ لوگ جو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے بتا گئے کہ یہ مسئلہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح، اب ہمیں چاہیے کہ چپ کر کے ان کے پیچھے ان کے عمل پہ چلنا شروع کر دیں، اور وہ مجتہد ہیں، مجتہد کے پیچھے چلنے والا اگر کسی مقام پہ غلط بھی ہو، میرے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق قیامت والے دن سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس نے اجتہاد کیا ہے، جس نے مسئلہ نکالا ہے، اس نے بھی اس سوچ سے نکالا ہے کہ میں قرآن و حدیث سے مطابق صحیح نکال رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن میں علم تو ہے، مگر اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے عقل ہر کسی کے پاس نہیں ہے، علم ہر کسی کے پاس نہیں ہے، پہلا جواب۔ دوسرا کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن کو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ جب قرآن کو آسان کر دیا تو کسی کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ تو اس کا جواب سب سے بڑا وہ یہ، آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں قرآن آسان کر دیا، جب اللہ نے قرآن آسان کر دیا تو نبی پاک کی پھر حدیثوں کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ نے قرآن آسان کر دیا تو تم نبی پاک کی حدیثوں کو کیوں پڑھتے ہو؟ نہ پڑھو، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں کہیں گے، کیوں کہ حدیث قرآن سمجھنے کے لیے آئی ہے، نمبر ایک۔ دوسرا جواب آپ انہیں کہیں جب اللہ نے قرآن آسان کر دیا، یعنی آپ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، قرآن کو سمجھو بس یہی کافی ہے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ اب جس کے پیچھے چلنا ہے وہ بھی قرآن کے مطابق چلا رہا ہے، وہ بھی قرآن کے مطابق مسائل نکال رہا ہے، اسے کہیں جب قرآن کو آسان کر دیا تو اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا قرآن سمجھانے کے لیے؟ ہم خود سمجھتے، ایویں ہی اللہ نے نبی کو بھیج دیا کہ جاؤ امت کو قرآن سمجھاؤ، جاؤ امت میں تبلیغ کرو۔ جب قرآن پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے۔ سمجھنا اور پڑھنا یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ کسی نے کسی کا قتل کیا، قرآن اور شریعت کے مطابق جس نے کسی کا قتل کیا اس کو بھی قتل کرنا، یعنی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق اگر اس کو اٹھائیں کہ کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس کو قتل کیا کہ جس کو قتل کرنا تھا بھی ضروری، لیکن جس نے قتل کیا وہ شریعت میں اور عدالت میں مجرم ٹھہرائے گا۔ کیوں؟ ہاں یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، کسی کو اپنے عدالت میں لے کے آنا، اس کے مطابق تمام معاملات کو لے کے چلانا، پھر جو اس کا نتیجہ ہو قاضی ہو جج کے ذریعے فیصلہ کروانا۔ حالانکہ ایک بندے نے کام اچھا کیا ہے، کام اچھا کیا ہے کہ اس نے اس کو قتل کیا کہ جس کو قتل کرنا ضروری بھی تھا، لیکن پھر بھی مجرم ہے۔ مجرم کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے عدالت اور پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ قرآن و حدیث خود پڑھتا ہے، خود آ کے سارا کچھ کرتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی اچھے عمل پہ وہ عمل کر لیتا ہے، قرآن حدیث پڑھ کے کسی اچھی طرف لگ جاتا ہے جو حالانکہ حقیقتاً حق ہے، باطل نہیں، گمراہی نہیں، پھر بھی وہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کل حدیث میں نے سنائی تھی کہ میرے پیارے خلفاء کی سنت ایسے ہی ہے جیسے مجھے محمد کی سنت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مسئلہ دیکھتا ہوں قرآن سے، قرآن سے نہ ملے پھر حدیث سے، حدیث سے نہ ملے پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق کے عمل سے، وہاں سے نہ ملے پھر صحابہ کرام کی جماعت سے دیکھتا ہوں کہیں کسی نے کوئی عمل ایسا کیا ہو، وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے قرآن کے ان مسائل کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، سامنے رکھ کے پھر ان مسائل سے قیاس کرتے ہوئے ایک مسئلہ نکال کے امت میں دے دیتا ہوں۔ سنو آیت مبارکہ بات ختم کرنے والا ہوں، قرآن مجید، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں اللہ کے بندے وہ تو ہمارے نبی ہیں، وہ تو نبی ہیں، پکے پکے نبی ہیں۔ تقلید نبی کی نہیں، تقلید تو اس عمل میں ہوتی ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کے پیچھے چل پڑنا، اس کا قول سن کے، اس کی بات سن کے، پتہ ہو کہ وہ شخص جو بھی کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے۔ اب فرمایا یہاں سے اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن اعلان ہوگا حنفیو آ جاؤ، مالکیو آ جاؤ، شافیو آ جاؤ، حنبلیو آ جاؤ۔ فرمایا جو کسی کی پیروی نہیں کرے گا وہ اس دن مارا گیا۔ اتنا کچھ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں اپنے معاملات، عبادات، نماز، طور و طریقہ، ہر چیز، ان چیزوں میں چلنے کے لیے کسی کو اپنا استاد ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں، جس طرح ہر معاملے میں کسی کو استاد
ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح اپنی عبادات و معاملات کے اندر ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی بھی کرنی پڑتی ہے۔